کائنات کا اہم ترین واقعہ۔ جدید تحقیق کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ یہ سوموار کا دن تھا۔ صبح صادق کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ مصر کے مشہور ماہر فلکیات اور ہیئت دان آل محمد پاشا نے بھی اپنے رسالے میں یہ تاریخ درج کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمائی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انور اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ان کے دونوں ہاتھ اس طرح آگے کو بڑھے ہوئے تھے گویا وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے ہیں۔ خواجہ عابد نظامی اپنی تالیف ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسب مبارک درج کرتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلانے کے لیے لے لیا۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الزاری ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ 69 پر رقم اور تراز ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ ارشاد فرماتی ہیں، جب سب عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو ہمارا کارواں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوا۔ ساری عورتیں اپنے نئے بچوں کے ساتھ اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہوئیں۔ میرے پاس وہی گدھی تھی جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے سارا قافلے کو آتے ہوئے پریشان کر دیا تھا۔ میں اپنے فرزند کے ساتھ اس پر سوار ہوئی۔ اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی تھی، یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ قافلے کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئیں۔ وہ گویا چل نہیں رہی تھی بلکہ اڑ رہی تھی۔ قافلے والی چیخ اٹھی، کہنے لگی، اے ابی ذؤب کی بیٹی، خدا تیرا بھلا کرے، ہم پر رحم کر اور اپنی گدھی کو آہستہ آہستہ چلا۔ اس پر حضرت حلیمہ سعدیہ نے ارشاد فرمایا، خدا تمہارا بھلا کرے، تم دیکھتی نہیں ان پر کون سوار ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنی اقامت گاہ پر پہنچی تو وہ زمین قحط زدہ تھی، گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب بکریاں واپس آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے پیٹ بھرے ہوئے اور وہ خوب دودھ دیتی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک آپ نے دودھ پلایا۔ حضور قوی اور توانا بچوں کی طرح ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کے قبیلے ہوازن میں پرورش پائی جو فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا۔ امام سہیل الروز الانف کی جلد اول کے صفحہ 109 پر لکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اس لیے فصیح ہوں کہ قبیلہ بنی سعد میں پلا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ کے سفر سے واپس پہنچے تو ہر گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی۔ وہاں کے سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی وہ آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابر کا ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا، باذن اللہ فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک پھیرتے، وہ تندرست ہو جاتی۔ 2 سال مکمل ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لوٹی۔ چونکہ اس دور میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بھجوایا گیا۔ بقول ابن اسحاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت محمد گولریاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیتی تھیں۔ وہ گیت بھی مورخان نے محفوظ کر لیے ہیں۔ ترجمہ، اے میرے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے سلامت رکھ، یہاں تک کہ میں آپ کو جوان گھبرو دیکھوں، یہاں تک کہ میں آپ کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں جس کی سب اطاعت کر رہے ہوں۔ اے میرے رب، ان صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن و نور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن بھائی 4 تھے، عبداللہ، انیسہ، حذیفہ، شیمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ کا نام حارث بن عبد العزی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پرورش پائی، اور جب 4 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ کے بچوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دن بکریاں چرائیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ میں لائیں، اور انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آپ کے بچے کو کچھ ہو گیا ہے۔
یہ کہتا ہے کہ پہاڑ کے پتھر اس کو سلام کرتے ہیں، اور ایک دن 2 آدمیوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا اور یہ فوراً اچھا ہو گیا۔ اس پر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حمل اور پیدائش کے زمانے سے بہت عجیب باتیں دیکھی ہیں، تم فکر نہ کرو، یہ بچہ تو شروع سے ہی ایسا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور مکہ میں رہنے لگی۔ کچھ عرصہ بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کی زیارت کے لیے مدینہ میں تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد ماجد رضی اللہ عنہ کی قبر پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ سے ان کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھیں۔ واپسی پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئیں اور ابوائے کے مقام پر آپ رضی اللہ کا انتقال ہوا۔ آپ رضی اللہ اسی جگہ مدفون ہوئیں۔ آپ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ واپس آئیں۔ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تالاب میں تیرنا۔ علامہ سلیمان ندوی اور علامہ شبلی نعمانی سیرت النبی جلد اول کے صفحہ 117 پر رقم تراز ہیں۔ رسول اکرم کو قیام مدینہ کی بہت سی باتیں یاد رہ گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام مدینہ کے زمانے میں ایک دفعہ بنو عدی کے منزل پر گزرے تو فرمایا کہ اسی مکان میں میری والدہ ٹھہری تھی، یہی وہ تالاب ہے جس میں میں نے تیرنا سیکھا۔ مکہ میں آنے کے بعد 1 سال بعد حضرت عبد المطلب بیمار پڑ گئے۔ آپ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ سوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس تھی تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ہمراہ شام پر سفر پر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی اور جوان ہونے کے بعد بھی عرب کے دستور کے مطابق جنگل میں بکریاں چراتے، رات کو اپنے چچا کے گھر میں آ کر سو جاتے۔ بچپن اور جوانی کے زمانے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی اور راست گوئی کی وجہ سے اہل مکہ الامین یعنی امانت دار آدمی کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب الصدیق بھی تھا۔ دور جدید گوناگون مسائل سے دور چار ہے۔ یہ مسائل معاشرتی بھی ہے اور معاشی بھی، سیاسی بھی ہے اور سماجی بھی۔ ان تمام مسائل کا حل سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی اتباع میں ہے۔ ہر 12 ربیع الاول شریف ہمارے لیے یہ پیغام لاتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی پیروی کریں۔ ہمارے مسائل کا حل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں ہے۔